ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیفری سے اور نہ ہی ایپسٹین فائل سے, لیکن جو میل سامنے آئی ہیں, جو ڈیٹا سامنے ہے, اس میں ان کا تعلق 1000 دفعہ نظر آیا اور بڑا کلیئر نظر آیا. یہاں سے ڈیلیٹ کیا آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہاں سے ٹرمپ مٹا رہے ہیں تو وہاں ٹرمپ آ رہا ہے, وہاں مٹا رہے ہیں تو وہاں آ رہا ہے, کہاں سے مٹائیں. بالکل. تو ٹرمپ کا تعلق تو تھا, یہ تو عقل والوں کو سمجھ آ گئی جتنا بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہم اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ریپوٹیشن تو اس کی خراب ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ایک دفعہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, وہ بڑا نوبیل انعام لینے بیٹھا ہوا تھا, اب وہ اس کو نہیں ملا. جناب چل کے تو آ گیا نوبیل, اس کے پاس وہ دے گئی ہے خاتون جو ہے کہ یہ رکھ لو. ہاں, تو ابھی ایران پہ جو حملہ کر رہا ہے, ابھی تک صرف بڑھ کے ماری جا رہی تھی, باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہمارا بیڑا پہنچ چکا ہے, حملہ ہونے والا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے ہم حملہ نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوجی آپشن کی ضرورت نہ پڑے, ہو سکتا ہے ہمارے مذاکرات ان سے چل پڑے. اب جب سے یہ 3.5 ملین جو ڈیٹا سامنے آیا, اب ٹرمپ ایران پر کوئی جارحیت کر سکتا ہے, ڈسٹریکشن کر سکتا ہے, عوام کو ڈسٹریکٹ کر ساتھ دماغ ادھر چلا جائے. ہی از کوائٹ گڈ ایٹ ڈسٹریکٹنگ. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ایسے ہی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلی ٹرم میں تھے, قاسم سلیمانی جو ایرانی جنرل تھے, جیسے ہی ان کا ہاں وہ کیوں کیا تھا, کیونکہ وہ 8000 ملازمین کی تنہائی روک کے بیٹھا تھا کہ وہ وال بناؤ, کانگریس پیسے نہیں دے رہی تھی ہے, تو جیسے پریشر ماؤنٹ ہوا اس نے عراق کے اندر جنرل قاسم سلیمانی کو کر دیا. لیکن مجھے لگتا ہے ٹرمپ اٹیک شاید نہیں کریں گے. اس کی ریزن ہے کہ یہ کراکس نہیں ہے, یہ ایران ہے, یہ 48 سال کا رجیم ہے وہاں کے اوپر, جہاں فوج بغاوت کرنے پہ راضی نہیں ہے, اور وہاں پہ لوگ انقلاب کے لیے باہر نہیں نکلے ہوئے, لوگ نکلے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر مہنگائی کے خلاف. اور یہ وہ مہنگائی ہے جو امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ہے, یہ وہ مہنگائی ہے جو 5 سینکشن لگی ہوئی ہیں 1979 سے لے کے سینکشنز وہاں کے اوپر ہے. بہادر قوم ہے, اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتے اتنی سینکشنز ہوتی. اور بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب ان کے خلاف جو ریلی نکلی ہے جو آیت اللہ علی خامنئی کے حق میں نکلی ہے, بہت بڑی تعداد میں نکلی. یاد رکھیں ایرانین کبھی بھی ڈسٹریکٹ ہونے والے نہیں ہیں کہ آپ انہیں بائیفرکیشن کر دیں. اور رضا شاہ پہلوی کے تو وہاں پہ 4 لوگ نہیں ہیں, کوئی آرگنائز سپورٹ نہیں ہے وہاں کے اوپر ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ایرانین نیشنلسٹ ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ, کیونکہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے بہیو, 5000 سال کی امپائر ہے, پرشین امپائر ہے, ان کا ڈفرینٹ ماڈل ہے نیشنلزم کے کانٹیکس کے اندر. تو میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے وہ چیز مل سکتی ہے. اور رجیم کون ہے وہاں پہ شہربانو, رجیم آیت اللہ علی خامنئی, 86 ان کی اپنا ایج ہے. اگر انہیں ڈیکیپیٹیٹ کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ کلٹ بن جائیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا. اور یہاں پہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے بہت شاندار رول پلے کیا. انہوں نے کہا ہماری ملٹری بیسز جو کہ امریکنز کی ہیں, ہماری سوائل سے اٹیک لانچ نہیں ہوگا. یاد رکھیں 2000 ان کے پاس جو ہیں وہ میزلز ہیں مختلف رینج کے, اور اگر وہ میرے خیال میں بیرج پھینکتے ہیں تو ابھی تک یاد ہے اسرائیلیوں کو, اس وقت بھی پینک موڈ میں ہوا ہے, انہوں نے مزہ بالکل ہے. اور سارے آئرن ڈوم سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ایرانیوں نے ڈیپ ہٹ کیا ہے. لیکن ایرانیوں نے اتنی سینکشنز کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ اگر آپ کھڑا ہونا چاہیں تو یہ جو سپر پاور سو کالڈ یہ بھی تھک جاتی ہیں, یہ بھی ہار جاتی ہیں. اور یاد رکھیں یہ میزل انہوں نے انڈیجنس گراؤنڈ پہ بنائے ہیں, باہر سے لے کے نہیں, اپنے خود اپنا قابلیت کی بیس کے اوپر. جون میں سارے ان کی ٹاپ ٹیئر ایلیمنیٹ کر دی, مار دی. اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے نا, اسی لیے تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اور اسی لیے ایپسٹین کا بھی پرابلم تھا, وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو ماریں. بالکل یاد رکھیں وہ موساد کے ایجنٹ سے کہیں زیادہ تھا. موساد کا ایجنٹ تو موساد کے ساتھ رابطے میں ہوگا, اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ تو رابطے میں نہیں ہوگا, اسرائیلی وزیر اعظم تک ہے. تو یہ بڑی گریٹر گیم تھا, یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا, اور گلین میکسویل بھی یہودی ہے. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سچ جو ہے منہیٹن کی جیل میں قید گلین میکسویل کے پاس بھی ہے, جس کا تذکرہ نہیں ہو رہا. وہ خاتون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کے پاس ہی پردے کے پیچھے میں کیا وہ ضرور جانتی ہوگی. پاسبلٹی آپ چیک کریں, اس کو 2019 میں پکڑا گیا, 9 دن میں اس نے خودکشی کی کوشش کی اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. 36 دن بعد دوبارہ خودکشی کر لی. اور جو کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے 90% کا اینگل دکھا رہے ہیں, 10% کے اندر ہی سیڑھی ہیں, وہاں کا نہیں دکھا رہی اس کو ہے. اور اس کا بھائی جو مارک ہے وہ کہتا تھا کہ ایپسٹین مجھ سے گپ شپ لگا کے کہتا تھا کہ مارک اگر میں بتا دوں نا اپنی ٹیپس نکال کے, تو ایک کانگریس کے الیکشن امریکہ کے نہ ہو سکیں, ہر دوسرے بندے کی ٹیپ میرے پاس ہے. اور اس نے جو پیتھولوجسٹ رکھا جس نے سارے کا سارا ٹاپسی چیک کی, اس نے کہا گردن کو دبا کے مارا گیا, اس نے سوسائڈ نہیں کیا. تو یاد رکھیں انہوں نے یہ ایک طرح کی کوشش ہے ان فائلز کو دبانے کی, کہ جب اسے کرنے سے پہلے اگر وہ سوسائڈ کرنا چاہتا ہے, ایک عام آدمی کی سوچ ہے, تو وہ ان کا کچھ نہ کچھ تو نکال کے جاتا نا, اتنی ٹیپس تھی اس کے پاس. لیکن یاد رکھیں وہ ڈارک فورس اتنی طاقتور ہیں, اگر وہ کلنٹن ٹرمپ کو مینج کر سکتی ہیں تو ایپسٹین کا تو کچھ کیا چیز ہے. مودی کے بارے میں کہا گیا کہ مودی وہاں پر ڈانس کرتے رہے ہیں, ان کو اسرائیل کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو ناچ کے دکھاتے رہے. جی جی بالکل. ان کو کیا کون سے گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں انڈین یا تامل گانوں پہ,
وہ میرے میں جو عبرانی گانے ہیں جو اس کی اپنا ہوں گے جو کہ تو چوڑی پجامہ پہن کے ڈانس کرتے چوڑی پجامہ تو بالکل ہے کیونکہ جب بھی ڈالنے کا تو انہیں بہت شوق ہے تو اس لیے وہ پتہ نہیں وہ کس طرح کا ڈانس تھا. اچھا اس سارے میں اتنا خوف آیا نا ڈاکومنٹس پڑھ کے اور جو لوگوں نے ڈاکومنٹریز بنائی وہ دیکھ کے. سب سے فنی چیز تھی کہ مودی وہاں پہ ڈانس کرتا رہا. بالکل. اصل میں وہ اچھا مودی اسرائیل میں ڈانس کرتا ہے. اسرائیل میں, لیکن شاید وہ اس میں کچھ لوگوں کا میں نے آئی ڈونٹ نو یہ چلے گا یا نہیں, کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ شاید وہ ریپ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے ڈانس کر کے دکھا دیا. جی میرے خیال میں ہاں ان کی کیونکہ مسز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تعلقات کس طرح سے کوئی رہتے تعلقات نہیں ہے کسی مسز سے بھی. بالکل اسی لیے, لیکن ان کے ایپسٹین کے ساتھ ضرور تعلقات تھے. ہاں اور ان کے اپنے جو بالکل باقی تو وہ آپ سوچیں ایپسٹین نے مودی کو بھی نچا دیا. ایک ایسا بندہ جو دنیا میں بگیسٹ ڈیموکریسی میں ووٹ لے کے آیا ہے, وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, امبانی بیچ میں انوالو ہے اس کے اندر ہے, اور انیل امبانی انوالو ہے, اور انیل امبانی جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. کہاں پہ؟ مینہٹن کے اندر ہے. اور وہ میسج کرتے ہیں ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد مارچ کے اندر کہ لیڈرشپ وہاں پہ بات کرنا چاہتی ہے, آپ ہماری میٹنگ کرا سکتے ہیں. اور وہ اسٹیو بینن کو کہہ رہے ہیں. کس کیپیسٹی میں انیل امبانی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو الیکٹڈ قوتیں ہیں دنیا میں ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں ناچتا رہا ہے؟ یہ اس لیے ناچتا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جون کے مہینے میں تم ابھی ملاقات کر کے گئے ہو, اگلے مہینے اسرائیل چلے جاؤ. یاد رکھیں اسرائیل سے متعلق جو انڈیا کی پالیسی 92 میں چینج ہوگی. 92 میں انہوں نے تسلیم کی ہے, اس سے پہلے انڈین بھی سفر نہیں کر سکتے تھے وہاں کے اوپر ہے. اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ بھئی اگر تم نے اسلام دعا رکھنی ہے, مودی کو بہت شوق ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ بھئی میں بہت زیادہ کڈل کرنے والا اور انڈیا کو سپر پاور بنانے والا ہوں. تو اس کو میسج پاکستان نے مار کے حق میں سپر پاور کے نکال دی پار. بالکل وہ تو ہو گیا ڈائلیوٹ ہے. تو انہوں نے میسج کیا کہ بھی ناچ گانا کر کے دکھاؤ, اور ناچ گانے کی ویڈیو میرے آپ تک نہیں پہنچی لیکن ایپسٹین تک پہنچی. وہی ایپسٹین نے وائٹ ہاؤس بھیجی اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا اس نے, اس کا مقصد پورا ہو گیا. اب وہ انڈین سارے چاہتے ہیں کہ مودی صاحب کا ڈانس کون سا تھا, وہ سالسا کر رہے تھے, وہ جو آپ نے کہا کہ وہ کیا نیچر تھی ڈانس کی ہے, تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو مودی صاحب خاموش ہے اس چیز کے اوپر لے کے. تو سوچیں جو مودی کو نچا سکتا ہے, بڑی بڑی پائلیں پہن کے ڈانس کیا ہوگا انہوں نے, چھن چھن چھن, میرے خیال میں بالکل خالی وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی سال جو ہے آپ چیک کریں کہ $10 بلین کی ڈیل کی ریلائنس گروپ نے, امبانیز کی گروپ نے. اوکے, ڈانس کا یہ فائدہ ہوا, ڈانس کا فائدہ ہوا. $715 ملین کا انہوں نے ویپن پرچیز کیا. ایون غزہ میں لوگوں کو قتل عام ہو رہا تھا, لیکن مودی اوپر بڑھتی, ناچنا پڑتا ہے پشپا بن کے. بالکل ایسے ہی.